علامہ صاحب اب یہ بتائیے، ایک تو یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں، پھر آپ کو ایک ڈیزگنیشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیا اور مدائن کی آپ کو گورنری عطا کی۔ اچھا، جب میں ایز گورنر آپ کے کردار کو دیکھتا ہوں تو صاحب کاش ڈیسیملز میں بھی اگر پرسنٹیج اس رمق کی جو ہے وہ آج ہمارے حکمرانوں میں پیدا ہو جائے۔ میرا خیال ہے بہت سے مسائل ویسے حل ہو رہے ہیں کہ دنیا کی اتنی بے رغبتی اور پھر وصال پاک کا آپ کا منظرنامہ ہے صاحب، ذرا بیان کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر بنایا اور بڑی عزت کرتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ تشریف لائیں تو جو نشست ہے اور جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں آپ کو بٹھایا اور بڑا اکرام دیا۔ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق تھا اس کی وجہ سے بہت زیادہ صحابہ کرام آپ کا اکرام و عزت کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو مدائن کا گورنر بنایا۔ لیکن گورنری کے باوجود آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے رہن سہن میں، آپ کی سادگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اسی طرح بالکل سادہ مکان نہیں بنایا آپ نے۔ ایک شخص نے تمنا بھی ظاہر کی کہ ہم آپ کے لیے مکان بنائیں، آپ نے فرمایا کیسا بناؤ گے؟ میں یہ مکان اسے چھوٹے سے چھوٹا کر کے بتایا، تو پھر آپ نے کہا کہ ہاں بس اتنا ہو کہ میں اس کے نیچے سر چھپا سکوں۔ بازار کے اندر اتنی سادگی کے ساتھ آپ تشریف لے جاتے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو مزدور سمجھ کے سامان پکڑا دیا۔ اچھا، آپ نے بھی سامان پکڑ لیا، پکڑ کے چل پڑے۔ گورنر کی بات ہو رہی ہے، گورنر کے حیثیت سے راستے میں لوگوں نے یہ بار بار گورنر لفظ ریپیٹ کرتے رہیے آپ۔ بالکل، راستے کے اندر لوگوں نے کہا کہ بھئی تم نے یہ کیا کر دیا، یہ ہمارے امیر اور گورنر ہیں اور صاحب رسول ہیں۔ تو اس نے شرمندہ ہو کر سامان لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب تو میں نیت کر چکا ہوں تمہارا سامان گھر چھوڑ کر ہی میں آؤں، اور آپ سامان گھر کے چھوڑ کر آئے۔ آپ کو جو تنخواہ ملا کرتی تھی، فیاضی کا عالم یہ تھا آپ کا، 5000 درہم جو آپ کی تنخواہ تھی سب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر صدقہ کرتے۔ بتائیے بالکل زندگی سادہ، آپ کا کھانا پینا سادہ، رہن سہن سادہ۔ یعنی دنیا جب آتی ہے، جب حسن آتا ہے تو نزاکت آئی جاتی۔ پھر یہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ لیکن اس دنیا نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو کچھ بھی نہیں کیا اور کوئی ان کے اوپر غالب نہیں آئی۔ زندگی اسی انداز سے آپ نے گزاری۔ حضرت سعد بن وقاص، آپ بیمار ہوئے تو حضرت سعد بن وقاص صحابی رسول آپ کے پاس آئے اور آپ کو بیمار دیکھا تو آپ رونے لگے۔ فرمایا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے اتنی پاکیزہ زندگی بسر کی ہے اور آپ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، حضور سے ملنے والے ہیں، حضور کے حوض کوثر پر حضور کے ساتھ ہوں گے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی تھی کہ دنیا کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا۔ میں نے یہ سامان جمع کیا ہوا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سامان کیا ہے؟ وہی جو آپ نے ذکر کیا، 15 دراہم آپ کے ایسٹس ہیں، اور یہ گورنر ہے مدائن کا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرف سے فتوحات اور سونا چاندی کے انبار مال غنیمت کے اندر عطا فرما دیے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ رخصت کا وقت بھی آپ کا بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے۔ وہ اپنی عالیہ سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کمرہ صاف کرو اور یہاں پر جو ہے وہ خوشبو چھڑکو اور سب لوگ بڑا اہتمام کرو۔ یعنی اللہ کا ایک بندہ کس انداز کے ساتھ، ہم دنیا سے جاتے ہیں تو روتے ہیں، میرے بچوں کو بلاؤ، میرا حساب کتاب کرو، کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ صاف ستھرا کر کے اور یہاں زعفران اور خوشبو چھڑکو۔ کیا منظر چھڑک دی، بالکل تیار ہوا۔ فرمایا باہر چلے جاؤ، ایک مہمان آ رہے ہیں بڑے، وہ مہمان نہ انسان ہے نہ جن ہے، اور پاکیزہ مہمان آ رہے ہیں، میں ان کے استقبال کے لیے یہ ماحول بنا رہا ہوں۔ اور ان کو خوشبو بہت پسند ہے، خوشبو بہت پسند ہے۔ سب کو باہر کیا، آپ وہاں پر آرام سے بیٹھے، وہ مہمان ان کی روح کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، یعنی وہ اللہ کا بندہ جو حق کی تلاش کے اندر اتنے سفر، اتنی تکلیفیں، صحبتیں اور برداشت کرتے کرتے جب پہنچا، اپنی زندگی کتنی پاکیزہ بسر کی، علم کے اعتبار سے کتنی محبت فرمائی آپ نے۔ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر کئی مرویات آپ کی موجود ہیں، لیکن سب سے بڑی بات جو آپ نے ذکر کی، جو آج ہم سب کے لیے ہے کہ دنیا ان کے ساتھ، ایک تو وہ ہے کہ دنیا ہے ہی نہیں ہے، ایک دنیا ان کے سامنے، ان کے دائیں بائیں ہیں، لیکن دنیا کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا بلکہ آخرت کی تیاری کی۔ یہ ہم سب کے لیے، ہمارے اعتبار سے بھی اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سامنے ہے کہ اگر تم واقعتاً ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہو، اگر واقعتاً مخلوق خدا کے خادم بننا چاہتے ہو، اگر اپنے نام کے ساتھ صرف خادم اعلیٰ نہیں واقعتاً خدمت کرنا چاہتے ہو تو سلمان فارسی کو دیکھ لو، ان سے نور حاصل کر لو، تم کامیاب و کامران ہو۔ میں تو آپ کو بتاؤں، میرا تو بڑا فرم بلیو ہے، اور اب تو میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں صاحب
کہ خدا کرے خدا کرے خدا کرے خدا کرے ہم باتوں سے نکل کے اس طرف آ جائیں کہ جتنے بھی اب یہ مثال کے طور پر ظاہر ہے الیکشن جو ہے وہ اگلا برس جو ہے الیکشن کا برس ہے، تو الیکشن کمیشن کو باقاعدہ کوڈ آف کنڈکٹ کرنا چاہیے، وہ یہ کہ جی جتنے بھی ممبران اسمبلی جو مطلب ظاہر منتخب ہو کے جائیں گے ان کے لیے شرط ہونی چاہیے کہ اس طرح کی شخصیات جو ہیں باقاعدہ ان کو نصاب کے طور پہ پڑھایا جائے، جیسے مونٹیسری کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے نا، ایسے ان لوگوں کو پڑھایا جائے اور ہیمرنگ کی جائے ان کے اوپر کہ یہ وہ ہستیاں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے، اگر نہیں فالو کریں گے تو آپ جو ہے وہ ختم فارغ کر دیے جائیں گے اسمبلی سے۔ ایک گزارش ہے ان کی تعلیمات بھی پڑھا دی جائیں، ان کو کلمہ بھی یاد کرا دی جائے، سورہ اخلاص بھی ان کو یاد کرا دی جائے۔ بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔